میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز۔ آپ سب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتائی دوں کہ اس وقت پرائم منسٹر شہباز شریف لنڈن میں موجود ہیں، اور لنڈن میں ان کی اپنے بھائی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، یعنی نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ اور شہباز شریف اور نواز شریف کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں صرف یہی ڈسکس نہیں ہوا کہ یہ حکومت اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے گی، یہ کہا گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ اپنی ٹرم کمپلیٹ کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خبریں یہ بھی ہیں کہ وہاں پر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پر بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ نیا آرمی چیف کس کو لگایا جائے، کون ہوگا۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف جس کی بھی اپوائنٹمنٹ کریں گے وہ نواز شریف کے مشورے کے ساتھ کریں گے، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کے مشورے کے بغیر کسی کو لگا دے، ایسا نہیں ہوگا۔ ویسے تو خیر مشورے جو ہیں وہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے شامل ہوں گے، آپ جانتے نہیں یہاں پہ کتنے اسٹیک ہولڈرز موجود ہیں جن کی یعنی اجازت کے بغیر تو کوئی پتا بھی ادھر سے ادھر ہل نہیں سکتا، تو ان کی مرضی بھی شامل ہوگی، لیکن اس میں شہباز شریف کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی ہی مرضی شامل ہوگی۔ حالانکہ نواز شریف صاحب کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، یعنی یہ کہ انہوں نے جس کو چنا اس نے ان کو دیوار میں چن دیا۔ اچھا، صرف نواز شریف کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے ایک سے زیادہ پرائم منسٹرز ایسے گزرے ہیں کہ جس کو انہوں نے چنا اس نے ان کو دیوار میں چن ڈالا۔ تو یہ ذرا دیکھ بھال کرنے کی ضرورت ہے کہ اب آپ اس مرتبہ کس کو چننے جا رہے ہیں کہ جس کو صرف آپ ہی چنیں وہ کہیں دوبارہ کسی کو دیوار میں نہ چن دیا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کچھ نہ کچھ ٹریک ریکارڈ اچھا بھی ہونا چاہیے، ہمیشہ ایک ہی طرح نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن اس میں عمران خان کے جو کانوں تک یہ والی خبریں پہنچ رہی ہیں تو یہ تو ایک چھوٹا موٹا بم بن کے جو ہے ان کے سر پہ گری ہوں گی کہ جب انہوں نے سنا ہوگا اچھا یہ تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ حکومت ٹرم کمپلیٹ کرے گی، جبکہ ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے، ابھی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں تو میں نے کہا ہے کہ مجھے تو قبول ہی نہیں ہے سب کچھ۔ اب دیکھیں جو ملاقات کی بات ہے میں آپ کو یہ بتا چکی ہوں کہ 2-3 ملاقاتیں نہیں، لیکن ایک ملاقات کی تو ہم پہلے بات کر چکے تھے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو پریزیڈنسی میں ہوئی، اس میں پریزیڈنٹ تھے، اس میں 2 اور لوگ تھے یا 3 اور لوگ تھے، جو بھی بات ہے جتنے وہ اتنی باتیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم مبینہ طور پر تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو جناب اس میں اب دیکھیں لوگ تو ایسی ایسی باتیں کریں کہ حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ کوئی تو یہ بھی بات کر رہا تھا کہ اب تو تجزیہ نگار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ بھئی ایک نہیں 2-3 آرمی چیف آئیں گے۔ میں نے کہا ہیں 2-3 آرمی چیف، یعنی کہ آپ یہ پروسیجر ہی کوئی چینج کر رہے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیونکہ باریاں کافی لوگوں کی، اس کی بھی باری ہے، اس کی بھی ہے، اس کی بھی ہے، بھائی کیا کیا جائے، کسی کو 2 مہینے کے لیے لگا دو، کسی کے لیے کو 6 مہینے کے لیے لگا دو، اور کسی کو پھر جو اگلا وزیر اعظم بنے گا وہ اپنی مرضی سے کسی کو جو ہے وہ طویل مدت کے لیے لگا دے گا۔ تو وہ ہوتا ہے نا کہ آپ حوصلہ افزائی کا انعام دیتے ہیں، تو کیا آپ اس طرح کی کوئی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو میرا یہ خیال ہے کہ جو یہ تجزیہ کریں وہ بالکل غلط ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو ایک بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ فنی سٹوری کریٹ ہوگی کہ یہ کچھ کیا گیا اس صورتحال کے بعد۔ ہاں یہ الگ بات ہے، اب دیکھیں نا کہنے والے تو یہ بھی کہہ رہے ہیں جناب یہ آپشن دیا گیا کہ خان صاحب ایسا کرتے ہیں ایک آپ اپنی چوائس کا دے دیں نام، اور ایک ہم دوسری طرف سے لے لیتے ہیں، اور پھر جو نیا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے اس میں وہ ان دونوں ناموں میں سے جس کو چاہیں گے وہ اس کو لگا دیں گے۔ اب خان صاحب کو یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ وہ ان کو پتہ ہے کہ سجی دکھا کے کھبی مار سکتے ہیں اور کھبی دکھا کے سجی ماری جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں نا کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو آتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کس کی آشیرواد سے آتا ہے اور وہ کس کے انڈر ہوتا ہے، تو اس صورت میں وہ کہہ رہے ہوں گے یہ تو انہوں نے میرے ساتھ گیم کر دینی ہے، نہیں میں تو یہ برداشت نہیں، بالکل نہیں۔ اب پرابلم پتہ کیا، دیکھیے اگر آپ ہم سے پوچھیں گے ہم تو یہ کہیں گے جناب سینیورٹی کے حساب سے جو سب سے زیادہ سینئر ہے اور جو میرٹ پر ہے اور جو پروسیجر کے تحت ہوتا ہے تھرو پراپر چینل وہ آپ کر دیجئے۔ اب اس پہ یہ جو میں باتیں کری نا اس میں سے کچھ باتیں پی ٹی آئی کو بہت پسند آئیں گی، کچھ باتیں پی ایم لین کو بہت پسند آئیں گی، تو بات یہ کہ یہ جو میں نے بات کی یہ خان صاحب کو پسند نہیں آئے گی۔ اب اس کی وجہ کیا، اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی فیوریٹ ہو اور وہ اس کو لگانا چاہتے ہوں، تو اگر سینیورٹی کی آپ بات کریں تو کہا جا رہا ہے، یہ بات آ رہی ہے خبروں میں کہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ سب سے زیادہ سینیورٹی میں وہ سینئر ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر انہی کا نام آتا ہے وہ لگنے کا۔ تو اب عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ماضی قریب میں بلکہ جب وہ پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے ایک ڈی ڈی آئی جب تھے وہ تو ان کو اب دیکھیں نا میں آپ کو بتاتی ہوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت اسٹریٹ فارورڈ، بہت آنیسٹ، وہ جو دیکھتے ہیں اچھا یہ تو غلط کام ہو رہا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہتے ہیں جا کے بتاتے تھے بھائی یہ دیکھو اگر کوئی شوہر ہے اس کی بیوی نے کوئی غلط کام کر دیا، کوئی تحفے تحائف لے لیے، کوئی گفٹس لے لیے، کوئی کرپشن کوئی اس طرح کی صورت ہے، وہ جا کے شوہر کو کہتے ہیں دیکھ لو کی ہو رہا ہے تاڑی جڑی، یعنی یہ کہ آپ کی اہلیہ نے یہ کیا۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتا ہے اس نے گھر جانا ہوتا ہے، اس نے تو گھر واپس جانا ہی جانا ہے شام کو، اب وہ کہتا ہے کہ میں گھر کیسے جاؤں گا، وہ کہتا ہے ایسا کرو اسی کو فارغ کرو،
کر دو فارغ. تو انہوں نے یہی کیا, برخاست کر دیا. اب آپ سوچیں نا کہ آپ جن کو برخاست کریں گے وہ جب آپ کے, ٹھیک ہے, تو میں اس سے آگے جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہی. تو یہ سچویشن ساری اپنی جگہ پر, لیکن اب ذرا تھوڑا سا اس سے نکل آتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ لنڈن میں پرائم منسٹر شہباز شریف نے جنرل اسمبلی کے 77 سیشن سے خطاب کرنا ہے, اور وہاں پر انہوں نے وہ بہت باتیں کریں گے. کلائمیٹ چینج پہ بات ہوگی, پاکستان میں جو فلڈس کی سچویشن ہے اس کے اوپر بات ہوگی, سیلاب کی بات, یہ سب باتیں ہوں گی. بلکہ وہاں پر فارن منسٹر بلاول بھٹو بھی پہنچ رہے ہیں, اور وہ بھی وہاں پہ جو بھی سیشنز, سائیڈ لائنز, جو ملاقاتیں ہیں, جو بھی اس میں ان کا رول ہے وہ پلے کریں گے. اچھا, اسی کے ساتھ ایک بڑی اہم خبر یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کی ملاقات ہے امریکی صدر کے ساتھ, یعنی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہے پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے ساتھ. اب اس ملاقات میں بھی یہی سب ٹاپکس ڈسکس ہوں گے, خاص طور پر پاکستان کے جو سیلاب ہے اور کلائمیٹ چینجز کے حوالے سے. لیکن ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے کان میں کوئی نام بتا دیا جائے, کوئی بات کر دی جائے. اچھا, یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں, یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو عمران خان کے منہ سے سننی پڑ جائے. اس کے لیے آپ تیار رہیے گا. یہ بہت حد تک ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ جو ہے نا نام, یہ جو ہے یہ کہیں اور سے آیا ہے, یہ امریکی سازش ہے, یہ بیرونی سازش ہے میرے خلاف. یہ تو اس وقت جب یہ گلے مل رہے تھے, خیر گلے تو نہیں ملیں گے, یہ تو کووڈ کا زمانہ ہے, وہ ہاتھ ہی ملائیں گے نا. وہ کہیں گے وہ جب وہاں پر گئے تھے تو کان میں کسی اور نے بتایا تھا یہ نام. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں, اب جو ہمارے تعلقات ہیں نا, 75 ایئرز آف امریکہ اینڈ پاکستان فرینڈشپ بھی سیلیبریٹ کی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, یہ چیز بھی ہے. تو ہم نے تو سٹارٹ میں ہی امریکہ کو منتخب کیا اور ہم اسی کے ساتھ ہیں. تو اس سے پہلے بھی ایسے جو ہے یہ ہوتا رہا, بلکہ کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا, واقعات بڑے لکھے جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک جگہ پہ, بلکہ میں نے اس کے اوپر کوئی پروگرام بھی شاید کیا تھا بہت پہلے, اب پتہ نہیں کون سے منتھ میں, کس ایئر میں والا پروگرام ہوگا, یعنی پچھلے 2 سالوں کے اندر ہی. تو اس میں یہاں تک ہوا تھا کہ جو ایک ہیں وہ تو وہاں پر گئے تھے, اور وہاں پہ جا کے امریکہ میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب اگلا جو ہے وہ مجھے لگایا جائے. تو وہ الگ بات ہے کہ مانی نہیں گئی تھی, وہ نہیں ہے, اب زندہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, جن کی میں بات کر رہی ہوں, نام نہیں لے رہی میں. لیکن یہ سب جو ہے یہ ہوتا رہا ہے. لیکن اس وقت عمران خان کے پاس تو یہ ایک اور, وہ تو ہر چیز کوئی بیرونی سازش کہہ رہے ہیں نا, تو ان کے لیے تو یہ بڑا ہی آسان ہوگا کہ یہ تو یہ ہوا. لیکن یہ سب جو ہے میں آپ کو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اب آپ یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آگے ہونے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے جو آگے ہونے والا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے, بس آپ یہ سمجھ لیں. لیکن اس میں عمران خان نچلے نہیں بیٹھنے والے, بالکل نہیں نہیں نہیں. وہ دیکھیں نا, دیکھیں, ایک تو یہ بات کہ ظاہر ہے کہ -1 تو آپ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں وہ تو سب سے بڑی پارٹی ہے, پھر وہ ایک بڑے مقبول لیڈر ہیں, اور وہ تو عدالتوں میں بھی ججز صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو بڑی فین فالوئنگ ہے. اور -1 جو بھی کیا آج تک وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوا. صحیح نہیں ہوا سے مراد یہ کہ جو چاہا آپ نے وہ نہیں ہوا, اور -1 نہیں کیجیے گا. آپ نواز شریف کو کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لیا کہ کیا ہوا. نواز شریف اب اس سے زیادہ زور سے آئیں گے, آپ دیکھیے گا. اور اسی طریقے سے جس کے ساتھ بھی جو بھی ہوا وہ سب کچھ. تو ان حالات میں اب اسی کے ساتھ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ہم تو اپنے حالات کی باتیں کر رہے ہیں, وہاں پر جو کوئن صاحبہ ہیں 10 دن ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ان 10 ڈیز میں آپ کو پتہ ہے کہ کروڑوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے. ایسٹیمیٹ یہ پہلے کئی سال پہلے لگا لیا گیا تھا کہ جب یہ دن آئے گا تو اتنے کروڑ ڈالر کا نقصان ہوگا, بلینز آف مطلب. تو اس کے لیے تیار رہا جائے, اور یو کے اس کو برداشت کرے گا. وہاں کی اسٹاک ایکسچینج بھی آج بند, وہاں کے بینکس بھی آج بند ہیں, وہاں پہ چھٹی ہے, یہ سب جو ہے وہ برداشت کریں گے اس کو. اچھا, یہی نہیں, پوری دنیا میں کافی کنٹریز کا اس حوالے سے نقصان ہو رہا ہے. ایک کیونکہ موت ہوئی ہے, ایک وفات ہوئی ہے اس کے اوپر. اچھا, اب میں اس کے اوپر زیادہ اس لیے نہیں بول سکتی کیونکہ بہت سے کنٹریز ہیں کامن ویلتھ کے جو کہ اس کو اپنا وہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہر کسی کے جذبات مجروح نہیں کرنے چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ 24 گھنٹے قطاروں میں لگے ہوئے ہیں بھائی. کیوں میں لگے ہوئے ہیں کہ بس وہاں تک اندر جانا ہے, دیکھنا ہے کافن کو, اور بس وہ دیکھ کے سر نیچے کر کے سلام سلوم کر کے جو بھی کرنا ہے وہ نکل جانا ہے. یہاں تک ہوا ہے کہ وہاں پر ایک بندے نے, شاید غلطی سے ہی ظاہر ہے, ورنہ اس کا کیا ہوگا, اس نے کہیں کافن کو وہ ٹچ کر گیا یا اس نے چھونے کی کوشش کی, اس کو گرفتار کر لیا. اور پھر ایک سپاہی
अब देखते हैं ना आप उनके जो कपड़े हैं वो कैसे, मतलब सांस भी पता नहीं उनको कैसे आती होगी, और उनकी जो हैट होती है वो आधे से ज़्यादा फेस कवर हुआ होता है, उसको बेचारे को सांस रुक गई क्या हो गया, और इतने यानी लॉन्ग आवर्स में वो खड़े होकर एक ही जगह पर वो बेहोश होकर गिर गया। सब ने देखी इसकी वीडियो, बल्कि वो जो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग थी वो भी बंद हो गई। तो ये नहीं कर सकते, यानी ये इम्पीरियलिज्म है कि आप उनका यूनिफॉर्म ही चेंज करवा दें, आप वो हैट ही चेंज करवा दें जिसकी वजह से उनका मुंह ही बेचारों का बंद हो जाता है। वो किस हिसाब से गुजरते हुए, नहीं आज तक ये नहीं हुआ। तो ये सारा है, मतलब इतने फारिग हैं आप, यानी इतने वेले हैं, यानी इतने फ्री हैं आप कि आप अपने काम धाम छोड़ के सब कुछ, और जो एक उसके पीछे लगे हुए हैं 10 दिन हो गए। और ये एक लंबा किस्सा है, अगर आप देख लें, मेरा बहुत ही कम लोगों ने वो प्रोग्राम देखा है, क्योंकि वो टॉपिक से हट के एक प्रोग्राम मैंने किया था कि जिसमें मैंने मलिका के ऊपर और उनकी रॉयल फैमिली पे किया, अभी कुछ दिन पहले किया, आप पीछे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने बहुत सारी अंदर की ऐसी बातें बताई हैं। तो बहरहाल चलें, इजाज़त दीजिए, टॉपिक हमारा कोई था, मैं बिल्कुल ही अलग जो है वो टॉपिक लेके स्टार्ट हो गई, क्योंकि आज वो दिन है और ये सब कुछ हो रहा है और मैंने ये सब देखा, तो मैंने कहा चलें इसके ऊपर भी बात कर लें। इजाज़त दें, दोबारा आपसे मुलाकात होती है। टेक केयर एंड गुड बाय।